ایک شخص تھے جنہوں نے ایک عورت کی طرف پیغام بھیجا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان عورت نے کہا کہ میں تم سے نکاح تب ہی کروں گی جب تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ۔ تو وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تاکہ ان سے نکاح کریں۔ غالباً ان عورت کا نام ام قیس تھا۔ ان سے شادی کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت کری۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اور اس شخص کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا، یعنی ام قیس کا مہاجر۔ لیکن یہ حدیث کا واقعہ اگرچہ خاص ہے، لیکن یہ عموم پر دلالت کرتی ہے، یعنی یہ صرف خالی انہی شخص کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس میں آنے والی امت کے تمام افراد کے لیے سبق ہے کہ ان کے افعال اور ان کے اقوال جو کچھ بھی ہیں وہ سب نیتوں سے وابستہ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو وحی کے باب میں جو بیان کیا ہے، تو وحی سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ نبوت کے لیے، نبوت کے باب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا، اور اس حدیث میں بھی ہجرت کا ذکر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداً جو مکہ شریف میں ہجرت کی تھی، وہ حضور کی ہجرت یہ تھی کہ آپ نے اپنے اپنوں کو چھوڑ کر کے کئی دن تک غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں جا کر کے آپ عبادت و ریاضت میں اپنے شب و روز گزارا کرتے تھے۔ یہ دنیا کو چھوڑنا یہ بھی ایک ہجرت ہے، جیسا کہ دوسری حدیث پاک میں ہے، والمہاجر من ہجارہ ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کردہ امور سے رک جائے۔ تو منہیات سے رکنا یہ بھی ہجرت کہلاتا ہے۔ اور سرکار مکہ شریف کے لوگوں سے بیزار ہو کر غار حرا میں جا کر کے اللہ رب العزت کے ذات و صفات میں اور مخلوقات میں غور و فکر کرتے، اور وہاں آپ اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس کی مناسبت اس باب سے ظاہر ہے۔ اب دیگر احکام بھی ہیں کہ اسی حدیث پاک سے شوافع اور احناف نے اپنے اپنے الگ الگ مذہب بیان کیے۔ شوافع کے یہاں اس کا معنی الگ ہے، احناف کے یہاں اس کا معنی الگ ہے۔ اسی حدیث سے شوافع نے وضو میں غسل میں نیت کو فرض قرار دیا، اور احناف کے نزدیک غسل و وضو میں نیت فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اعمال کا ثواب جو ہے وہ نیتوں پر مربوط ہے، یعنی اگر آدمی نیت کرے گا تو اس کو اس عمل کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ نیت نہیں کرے گا تب بھی اس کا عمل صحیح ہے لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ہماری طرف سے جواب شوافع کو دیا جاتا ہے۔ بہرحال وضو میں نیت کرنا سنت ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، اور امام بخاری نے خود اس حدیث سے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ میں جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں میری نیت خالص ہے، میں کسی دنیاوی لالچ یا پھر کسی مال و عزت یا جاہ و پناہ حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو نہیں لکھ رہا ہوں، بلکہ خلوص و للہیت کے ساتھ اس دین متین کی خدمت کے لیے اس کتاب کو لکھ رہا ہوں۔ اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں پر نقل فرمایا، اور یہ تنبیہ فرمائی کہ تم جب اس کتاب کو پڑھو تو تم بھی خلوص و للہیت اور ما سوی اللہ سے بے نیاز ہو کر دین متین کو حاصل کرو اور اس کی خدمت کرو۔ دنیا اور اہل دنیا کے چکر میں علم کو حاصل نہ کرو، کیونکہ احادیث کے اندر اس کی سخت وعیدیں ہیں
تو جو لوگ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان فخر کریں یا پھر دنیا حاصل کریں، تو ان کے لیے سخت بعیدات احادیث میں آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام امور سے بچائے۔ اور آگے دیکھیں، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عربہ عن ابیہ عن عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان الحارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشده علی فیفصم انی وقد وعیت عنہ ما قال واحیانا یتمثل للملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ولقد رأیته ينزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید البرد فیفصم عنہ وان جبینہ لیتفسد عرقا۔ ہمیں حدیث بیان کری عبداللہ بن یوسف نے، کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عربہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے، کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقالا، تو عرض کیا، یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، حضور آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا، احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی وہی مجھ پر گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، وہو اشدہ علیہ، اور یہ وہی کی کیفیت مجھ پر سخت گزرتی ہے، فیفصم عنی، تو وہی مجھ سے جدا ہو جاتی ہے، وقد وعیت عنہ ما قال، اس حال میں فرشتے نے جو کچھ کہا ہوتا ہے وہ میں نے محفوظ کر لیا ہوتا ہے، یاد کر لیا ہوتا ہے، وعی یاد کرنا، محفوظ کرنا، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكُ، اور کبھی کبھی فرشتہ میرے سامنے انسان بن کر آتا ہے، فَيُكَلِّمَنِي، تو وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، فَاعِي مَا يَقُول، تو وہ جو کہتا ہے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں، یاد کر لیتا ہوں۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، کہ میں نے سخت ٹھنڈی کے دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا، فَيُفْصِمُ عَنْهُ وَأَنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، جب سرکار سے وحی کی کیفیت جدا ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ تو یہ حدیث حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود صحابیہ ہیں، انہوں نے ایک صحابی رسول ابو جہل کے بھائی جن کا نام حارث بن ہشام ہے، جو فتح مکہ کے دن ایمان لے کر آئے، اور انہوں نے ان سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے سرکار سے عرض کیا کہ حضور آپ پر وحی کی کیفیت کس طرح ہوتی ہے، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو سرکار نے یہاں وحی کی دو قسمیں بیان فرمائی، دو کیفیتیں بیان فرمائی۔ ایک کیفیت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ کبھی کبھی مجھ پر گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آتی، اور حضور نے فرمایا کہ یہ کیفیت مجھ سے سخت گزرتی ہے۔ تو یہاں سخت گزرنے کا معنی یہ ہے کہ جب گھنٹی کی آواز آتی ہے اس میں کوئی بھی حرف، کوئی بھی معنی واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ حضور کو خود اس میں محنت کرنا پڑتی ہے کہ یہاں یہ لفظ ہے، یہاں یہ معنی، اس لیے یہ وحی کی یہ کیفیت سخت گزرتی ہے۔ اور یہاں لفظ ہے فیفصم، فسما یفصم کا معنی ہوتا ہے توڑنا، الگ کرنا، اور قسم یقسم کا معنی بھی توڑنا، الگ کرنا ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ قسم کا معنی ہوتا ہے کہ توڑنا، اور اس طرح سے توڑنا کہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، اور فسامہ کا معنی ہوتا ہے کہ توڑنا کہ ایک طرف سے ٹوٹ جائے اور دوسری طرف سے جڑی رہ جائے۔ تو یہاں فیفصم کا معنی یہ ہے
کہ ظاہراً وحی کی کیفیت مجھ سے جدا ہو جاتی ہے اور باطناً وحی کی وہ کیفیت، وہ نور مجھ میں جڑا رہتا ہے۔ یہاں یہ اشارہ ہے کہ سرکار دوسری وحی کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ تو اللہ رب